علیہ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ اس حدیث کو یہاں پر دیکھیں تو بہت شاندار کیلکولیشن ہے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100 اور 100 پر 1000۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہے۔ ایک غلام تو یہ چاہتا ہے آقا پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں۔ ہم شعر پڑھتے ہیں نا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے کی تمنائی ہے، مگر آقا فرماتے ہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے بغداد کے اس سفر میں، عراق کے اس سفر میں، دیکھیں ہم یہاں کسی ہالیڈے ٹرپ پر نہیں آئے، ہم کسی بزنس ٹرپ پر نہیں آئے، ہم یہاں پر عبادت کرنے، برکتیں لوٹنے آئے ہیں۔ کہ یہ ٹرپ جو ہے، یہ ٹور جو ہے، یہ ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ اگر اس ٹرپ میں ہم اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہم تلاوت قرآن کریں، ہم نوافل پڑھیں، ہم ان بزرگوں کے قدموں میں حاضر ہیں جو ساری رات نوافل پڑھتے تھے۔ اگر یہاں آ کر بھی نوافل میں اضافہ نہیں ہوا، یہاں آ کر بھی ذکر و اذکار میں اضافہ نہیں ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ بڑی تعداد میں لوگ فیملیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے کئی ملکوں سے لوگ آئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس پورے ٹور میں، اس پورے سفر میں میری زندگی میں کیا اثر آیا، میری زندگی میں بدلاؤ کیا آیا۔ دس از دا رائٹ پلیس فار دا رائٹ انٹینشنز۔ بہترین جگہ ہے اچھی نیتوں کے لیے۔ بندہ یہاں نیت کر کے جائے کہ اب میری نمازوں کی پابندی ہوگی، میری تلاوت کی پابندی ہوگی، میری بہنیں آئی ہیں تو وہ انٹینشن کر کے جائیں کہ ہم با پردہ ہو کر جائیں گے۔ یہ تو اولیاء کا دیس ہے، برکتوں والا دیس ہے، یہاں سے تو برکتیں لے کر جانا ہے اور اپنی لائف میں پازیٹیو چینجز لانی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دربار یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے، کیونکہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لا دیا غوث اعظم، جن کے دامن کو تھاما ہے ہم مرید ہیں ان کے، اس لیے ان کے دربار میں آنا ہر قادری کی تمنا ہوتی ہے۔ اب جب آئے ہیں تو غوث پاک کی سیرت سے کچھ باتیں ہمیں سیکھ کر جانا چاہیے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی لائف میں بڑی اسٹرگلز کی ہیں، بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پر کچھ عرصہ ایسا بھی گزرا جو کئی سالوں پر مشتمل تھا کہ میں گری پڑی چیزیں اٹھا کر کھایا کرتا تھا۔ nothing to eat، آپ کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ میں جنگل میں گیا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو میں نے جنگل کی جو گری ہوئی چیزیں تھی وہ اٹھا کر کھانے کی کوشش کی، تو دیکھا جنگل میں کچھ اور فقیر بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ تلاش کر رہے ہیں، تو میں نے ہاتھ روک لیا کہ اللہ کے دوسرے بندے کھا لیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، بندہ خود بھوک میں ہو، خود پریشانی میں ہو، مگر غوث اعظم اس وقت بھی ایثار کر رہے ہیں۔ This is the message for all of us from the life of سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ زندگی میں ہم سب کو ایثار سیکھنا چاہیے۔ اور آپ بزرگان دین کی سیرت پڑھیں، ایثار کی تو کیا بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مضمون ہے کہ بندے کو کسی چیز کی حاجت ہے اور وہ اپنے اوپر کسی اور کو پریورٹی دے دے، وہ کسی اور کو ترجیح دے دے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ حدیث جب سے سنی ہے وہ شاندار اس پر عمل کرتے تھے۔ اور غوث اعظم کا تو ایسا عمل ہے، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، جنت کی چیز اٹھانی ہے، مگر دیکھا کہ کوئی اور مسلمان ضرورت مند ہے، کہتے میں نے ہاتھ روک لیا کہ دوسرا بھائی کھا لے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، غوث پاک فرماتے ہیں جب بھوک نے بڑا ستایا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں چکن، جس کو آپ کہہ لیں تندوری جو چکن تھا یا گوشت تھا، وہ روٹی کے ساتھ بیٹھا کھا رہا ہے۔ اب کئی دنوں کا بندہ بھوکا ہو، برابر میں کوئی شخص اچھی سی غذا کھا رہا ہو تو بھوک اور چمک اٹھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھوک اور ستانے لگی، وہ بندہ کہتا ہے آپ بھی کچھ ساتھ کھائیے، فرماتے نہیں آپ کھائیے۔ اس نے بڑی ضد کی، غوث اعظم نے ایک دو نوالے کھائے، اور جب نوالے کھا لیے تو اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ کہاں سے
से आपका ताल्लुक है? गौसे आज़म फरमाते मेरा जीलान से ताल्लुक है। वो शख्स कहता है मैं भी जीलान से आया हूँ। वो शख्स कहता है ये बताइए आप अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाह के नवासे गौसे आज़म को, आप शेख अब्दुल कादिर को जानते हैं? गौसे आज़म ने फरमाया तो मैं ही हूँ, तो हुजूर माफ़ कर दे, मसला ये है आप तो असाबा जीलान से निकलकर बगदाद पहुँचे हैं, आपकी वालिदा ने मुझे आपके लिए रकम दी थी, वो रकम मुझे आप तक पहुँचानी थी, तो कई दिनों से आपको ढूंढ रहा था, मेरे पास आपका पता नहीं था, अब मुझे भूख ने सताया, तो ये जो खाना है ये मैंने आपकी वालिदा के दिए हुए पैसों से ही खरीदा है, हुजूर ये खाना मेरा नहीं है, आप ही का है, अब तो तनावुल फरमा लीजिए। जब गौसे आज़म ने वो खाना तनावुल किया, अब यहाँ दो बातें सीखने को मिली। बातें तो बहुत सारी हैं, ज़ाहिर घंटों बात की जाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयदी गौसे आज़म की सीरत पर हम बात कर सकते हैं, मगर वक्त थोड़ा है।